نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ کلمات ایسے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں رکھ دی ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں ہیں یہ والے کلمات۔ پھر فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ فرمایا کہ چنانچہ جو چاہتا ہے کہ شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہے وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کا ورد کیا کرے۔ اور فرمایا کہ جو جنات اور انسان کے مکر و فریب سے محفوظ رہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرے۔ اور فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے تمام گناہ بخش دے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کیا کرے۔ اور فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن عاص روایت کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو میزان عمل کی طرف لایا جائے گا اور اس کے 99 دفتر کھولے جائیں گے اس کے اعمال کے، تو جہاں تک نگاہ جائے گی اس کے اعمال کے جو دفتر ہوں گے ان میں گناہوں کے سوا اور کوئی چیز نہیں نظر آئے گی۔ تو اس کے 99 جو ہوں گے دفتر ان کو ایک پلڑا میں رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑا میں ایک پاک کاغذ نکالا جائے گا جس پر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا کہ وہ جو کلمہ طیبہ کا جو وزن ہے وہ اسے زیادہ ہوگا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تمام اعمال کا وزن کیا جائے گا لیکن یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا وزن نہیں کیا جائے گا، اس کو نہیں تولا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ زمین و آسمان، ساتوں زمین ساتوں آسمان کو ایک پلڑا میں رکھ دیا جائے اور اس کلمہ کو ایک پلڑا میں رکھ دیا جائے پھر بھی یہ پارا ہوگا۔ اب نادان جو کہتے ہیں کہ حضور کو تو علم بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ دیوار کے پیچھے وہ نہیں دیکھ سکتے، ان کے لیے یہ احادیث مبارکہ ہی کافی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے 99 جو اس کے اعمال کے دفتر ہیں وہ کھولے جائیں گے۔ اب قیامت تو آئی بھی نہیں ہے، حضور 1400 سال پہلے فرما گئے ہیں کہ قیامت والے دن اس کو بلایا جائے گا۔ ارے عقل کے اندھوں، حضور کے علم پر تم بحث کرنے والوں، تمہارے علم کا کیا فائدہ، تمہاری ان پڑھائی کا کیا فائدہ جو تم پڑھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہمیں